السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، میں آج سے خلفائے راشدین کی سیریز کو شروع کرنے والا ہوں۔ آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ غور سے سنیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہوتے ہی سب سے پہلے اسلام لائے، اور کوئی معجزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب نہیں کیا۔ حق تعالی نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی تھی، پھر پے در پے تنبیہات غیبیہ نے آپ کو بعثت کا منتظر بنا دیا تھا۔ سچ ہے درد دل ہر بندہ کز حق مزہ است، درد دل ہر بندہ کز حق مزہ است، رو و آواز پیمبر معجزہ است۔ آپ کے مسلمان ہو جانے سے خود بخود لوگوں کو اسلام کی طرف توجہ پیدا ہوئی، اور پھر آپ نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ قبل ہجرت کا پرخطر وقت، جبکہ خود اپنے اسلام کا اظہار مشکل تھا، کلمہ اسلام کا زبان پر لانا اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈالنا تھا۔ ایسے نازک وقت میں دوسروں کو مسلمان بنانے کی کوشش کرنا انہی کا کام تھا۔ ایک جماعت اشراف قریش کی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہی کے وعظ و تبلیغ سے مشرف باسلام ہوئی۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، فاتح ایران حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین انہی کی ہدایت سے مسلمان ہوئے۔ یوں تو اور بہت سے اکابر کو ان سے ہدایت ہوئی، مگر یہ 5 وہ ہے جن کے مسلمان ہو جانے سے کفر کی تیز چھری ذرا کن ہو گئی، کیونکہ یہ حضرات مکہ کے 4 ذی اثر قبائل میں سے تھے، اور ہر ایک اپنے قبیلہ میں باوجاہت تھا۔ حضرت عثمان بنو امیہ میں، حضرت زبیر بنو اسد میں، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بنو زہرہ میں۔ جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو علاوہ مال تجارت کے 40,000 روپیہ نقد ان کے پاس تھا۔ وہ سب انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اسلام کی اشاعت میں صرف کر دیا۔ ازا جملہ 7 غلاموں کو جو مسلمان ہو جانے کے سبب سے طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، مول لے کر آزاد کیا، جن میں بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ عام طور پر مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال راہ خدا میں دینے کا حکم دیا۔ اس وقت میرے پاس بہت مال تھا، دل میں خیال آیا کہ آج میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ جاؤں گا، چنانچہ میں نے آدھا مال حاضر کر دیا جو ایک معقول مقدار میں تھا۔ اس کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ بھی کچھ قدر قلیل لائے۔ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کس قدر چھوڑا؟ میں نے عرض کیا آدھا، مگر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے جو دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اہل و عیال کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، یعنی کل کا کل مال لے کر آیا ہوں، گھر کچھ مال نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے کبھی میں سبقت نہیں لے جا سکتا۔ جب ابتدائے نبوت میں تبلیغ کا حکم آیا اور یہ آیت اتری فاصدع بما تؤمر، یعنی اے نبی احکام خداوندی کے تبلیغ کی تکلیف برداشت کیجئے، تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ابتدا نہ کریں۔ قریش کے جہلا اور اشرار توحید کا بیان اور شرک کا بطلان سن کر، جس سے اب تک ان کے کان ناآشنا ہیں، خدا جانے کس قدر مشتعل ہوں اور کیا کیا کر گزریں، لہٰذا ابتدا مجھے کرنے دیجئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اس وقت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب خطبہ پڑھا، جس میں حق تعالیٰ کی
جس میں حق تعالیٰ کی توحید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور شرک اور بت پرستی کی مذمت بیان کی۔ یہ تقریر کچھ ایسی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کا کچھ اندازہ اس خطبے کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ یہ پہلا خطبہ تھا جو اسلام میں پڑھا گیا۔ اس کے بعد جو ایذائے کافروں نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو دی اور جس ذوق کے ساتھ ان ایذاؤں کو انہوں نے برداشت کیا، وہ بجائے خود ایک دفتر عشق ہے۔